اتنا گمراہ کروں گا کہ وہ موت کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے تجھ سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تو نے وعدہ کیا، ایک میرا وعدہ بھی سن لے۔ اللہ تیرا وعدہ کیا کہ تیرا چیلنج میرے بندوں کو میرے سے دور کرے گا، پھر میرا چیلنج تیرے ساتھ ہے۔ میرا بندہ جتنا بھی مجھ سے دور ہو جائے، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر اس کی زبان پر آئے گا اللہ معاف کر دے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، موت سے پہلے اپنے رحمت کے دریا میں اسے غوطہ دلوا کے ایسا پاک کر دوں گا جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ چل موج کر تو اپنا زور لگا اور پھر میرا زور دیکھنا۔ قیامت کے دن اللہ پاک مالی کے دروغہ سے کہیں گے آؤ تمہیں خوشخبری سناؤں، پہلے سارے کہہ دو اللہ، کہہ دو پھر اللہ، پھر کہہ دو درد دل سے اللہ۔ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، واہ میرے رب کی رحمت، پھر اللہ فرمائیں گے مالک دروغہ جہنم سے، اے مالک لبیک یا ربی، جی میرے رب۔ اللہ فرمائیں گے جہنم کے دروازے کھول۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمائے دیکھ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ کہا ہو اسے بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے میرے رب۔ یا تو تم نے 3 مرتبہ کہا، پھر کہہ دو اللہ، روزے والے کو اللہ، ہمارے اللہ کہنے کا تو روزے والے کو گواہ بنا دے۔ یا اللہ آج اپنے حبیب کو تو ہمارا سفارشی بنا دے کہ ہماری توبہ پر تیرا حبیب ہمارا سفارشی بن جائے۔ آج میرے عزیزوں صبح آواز لگے گی، یار حیدر کرار میں بہت بڑا جلسہ تھا، کیا کہے گا؟ یار میری بدنصیبی ہے، ساری رات محنت کرتا رہا، بدنصیبی جا نہیں سکا۔ یار تو نے رات کوئی نفل نہیں پڑھے، بدنصیبی تھی۔ یار کیا ہوا؟ یار شب برات کی رات تھی، بس میری بدنصیبی۔ یہ بدنصیبی نہیں ہے، یہ بدنصیبی نہیں ہے، اصل میں بدنصیبی قرآن کہتا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پیچھے والے کیوں نہیں کہہ رہے بغداد جا کے کہو گے سبحان اللہ؟ کہو نا ذرا بات۔ یہ پیچھے والے ہمیشہ ہی بچ جاتے ہیں، انشاءاللہ آج ابتدا پیچھے سے ہی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ قرآن کہتا ہے بدنصیبی حقیقت میں یہ نہیں، بدنصیبی حقیقت میں قیامت کے دن ہوگی جب نامہ اعمال نصیبوں والوں کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور میدان عدل کے اندر جن کے اعمال نامے تولے جائیں گے، عمل تولے جائیں گے، اور جن کے عمل کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نصیبوں والا قیامت کے دن وہ ہوگا۔ آج دنیا کہتی ہے مجھے گاڑی مل گئی میں نصیبوں والا، تیری لاٹری نکل گئی نصیبوں والا، میری لاٹری میں عمرے کا ٹکٹ نکل گیا نصیبوں والا، آج مجھے بینک سے بلاوا عمرے کا آ گیا میں نصیبوں والا۔ حقیقت میں یہ نصیبوں والا نہیں ہے، نصیبوں والا تو وہ ہے قیامت کے دن عرش عظیم سے آواز لگے گی اور لوگوں گواہ ہو جاؤ میں نے آج فلاں ابن فلاں کو کامیاب کر دیا ہے۔ نصیبوں والا تو وہ ہے قیامت کے دن یوم تبیض وجوہ، نصیبوں والا تو وہ ہے قیامت کے دن جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا، نصیبوں والا تو وہ ہے جسے قیامت کے دن عرش کا سایہ مل جائے گا، نصیبوں والا تو وہ ہے جسے قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا فرشتوں اس کے اعمال نامے کے دفتر کو نہ کھولنا، نصیبوں والا تو وہ ہے رب کعبہ کی قسم قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں کانپنے لگے گا، آواز آئے گی کانپنے کی ضرورت نہیں، تو نے دنیا میں میرے قرآن والوں کا ساتھ دیا، میرے قرآن کا ساتھ دیا، آج میں تجھے تنہا چھوڑ دوں تو میری خدائی کیسی، میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جا، جنت کے دروازے کھلنے کا انتظار کر، انبیاء علیہم السلام کے قدموں میں جگہ دے دوں گا، صحابہ کے قدموں میں جگہ دے دوں گا، خدا پاک کی قسم نصیبوں والا تو وہ ہوگا جس کا چہرہ قیامت کے دن چمکے گا اور اپنا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں لیتا پھرے گا، امیروں کو دکھائے گا، غریبوں کو دکھائے گا، ووٹ مانگنے والوں کو دکھائے گا، یقین جانو اعلان کرتا پھرے گا او لوگوں تم تو مجھے دنیا میں بد نصیب کہتے تھے، تم تو مجھے اپنے پاس بٹھانا گوارا نہ کرتے تھے، میرے ساتھ کھانا گوارا نہ کرتے تھے، میری دعوت کو قبول نہ کیا کرتے تھے، میری غریبی پر
پر طرح طرح کے بہتان اور باتیں لگایا کرتے تھے. اگر میں کبھی نیا جوڑا پہن لیتا تو آوازیں کس کس کے کہا کرتے یہ کہاں سے مار لیا. اگر میرے پیر میں نئی جتی آتی تو کہتے مسجد سے اٹھا کے لایا. آج دیکھ لو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, آج تمہیں مجرموں کی صفوں میں کھڑا کر دیا اور مجھے عرش عظیم سے پیغام دے دیا گیا. آج میدان معاشر میں مسکراتا پھر تو اللہ کے دربار میں کامیاب ہو گیا. فَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, اور قیامت کے دن جس کو بلاوا دے دیا جائے گا, جس کے اعمال نامے کا رجسٹر سارا گناہوں سے بھرا پڑا ہوگا, اور میرے عزیزوں ایک نیکی کے لیے ترسے گا. اللہ فرمائیں گے جن کو کندھے پہ اٹھا کے نعرے لگاتا پھرتا تھا اور جن کے لیے رات جاگتا پھرتا تھا, جن کے لیے مخلوق کو پاؤں میں چوٹی کی طرح دبا دیا کرتا تھا, آج ان کے پاس جا ایک نیکی لے کے آ. رب کعبہ کی قسم ہے تیری ساری سپورٹر 50,000 کے کیوں نہ ہو جائے, ایک نیکی تجھے دینے والے نہ ہوں گے. ہاتھ جوڑ کے کہے گا سورہ معارج میں ہے الہ العالمین آج مجھے بچا لے, میرے بچوں کو میری جگہ ڈال دے, آج مجھے بچا لے, میری بیوی کنبے برادری کو ڈال دے, آج مجھے بچا لے, میرے ووٹروں سپورٹروں کو ڈال دے. آواز دی جائے گی تلفح تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون, خبردار جہنم کی آگ نکلے گی, چہرے پہ پڑے گی, چہرے کو جلسا کے رکھ دے گی, کالے رنگ کا چہرہ ہو جائے گا. ہائے اللہ معاف کر دے, معاف کر دے. آواز آئے گی الم تکن آیاتی تتلی علیکم, اور کیا میرا قرآن تیرے پاس نہ آیا, میرے قرآن پڑھنے والے تجھے قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے نہ تھے, میرے عذابوں سے تجھے ڈراتے نہ تھے, تو نے ان کا مذاق اڑایا. وارو کے کہے گا قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا, ہائے میری بدنصیبی, ہائے میری بدنصیبی, کاش میں مسجد میں چلا جاتا, میں شب برات کی رات اٹھ کے اللہ کے آگے بیٹھ جاتا, آج کی رات کی نمازیں مکمل کر لیتا, تہجد کے 2 نفل پڑھ کے روٹھے رب کو راضی کر لیتا. ہائے میری بدنصیبی, ہائے میری بدنصیبی. کہے گا اللہ پاک ایک مرتبہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے, اس گندی دنیا کی طرف دیکھنا تو کیا میں تھوکنا بھی گوارا نہیں کروں گا. پھر کہے گا ربنا 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 ربنا. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے 500 سال تک بولتا رہے گا, بولتے بولتے آواز گدے کی طرح ہو جائے گی, لیکن اس کے ربنا کہنے پر جواب نہیں ملے گا. پھر تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے 1800 سال تک کہتا رہے گا ربنا ربنا ربنا, الہی معاف کر دے. 1800 سال کے بعد جواب آئے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, اور خبردار بھونکنا بند کر دے, آج تیرا رب تیری آواز بھی سننا گوارا نہیں کرتا. 1800 سال بعد بولے گا, لیکن آج شب برات کی رات مل گئی. فرمایا بندے بولنے کی ضرورت کوئی نہیں, دل میں کہہ دے اللہ, تو دل میں کہے گا میری رحمت تجھے 70 مرتبہ پکار کے کہے گی لبیک یا عبدی, تیرے کہنے میں دیر لگے گی, میرے جواب دینے میں دیر نہیں لگے گی. بندے ایک آج تو بھی, آج ایک تیرا میدان ہے, آج میری بھی رحمت کا میدان ہے, آج تو بھی اپنے گناہ لے کے آ جا, میں اپنی رحمت لے کے آ جاتا ہوں. آج مقابلہ کر لیتے ہیں کہ تیرے گناہ بڑے یا میری رحمت بڑی ہے. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, تیرے گناہ سمندروں کے پانی کے قطرے کے برابر ہو جائے پھر بھی میری رحمت سے چھوٹے ہیں, درختوں کے پتوں کے برابر ہو جائے پھر بھی میری رحمت سے چھوٹے ہیں, ریت کے ذرات کے برابر ہو جائے پھر بھی میری رحمت سے چھوٹے ہیں. ایک مرتبہ کہہ دے الہ العالمین مجھے معاف کر دے, مجھے میری قدوسیت کی قسم ہے, تیرے ایک مرتبہ کہنے پر اگر معاف نہ کر دو تو مجھے اپنا خدا نہ ماننا.
آج مسجد میں آئے بیٹھے ہو کتنے پیارے لگ رہے ہو، یقین جانو کبھی تنہائی میں سوچا کرو کہ ہم انسان بنا دیے گئے، کبھی تنہائی میں سوچا کرو ہمارا مقام کیا، کبھی تنہائی میں سوچا کرو میں کھوسا نہیں ہوں، کبھی تنہائی میں سوچا کرو میں بلوچ نہیں ہوں، کبھی تنہائی میں سوچا کرو میں قریشی نہیں ہوں، کبھی تنہائی میں سوچا کرو میں بٹ ارائی نہیں ہوں، کبھی تنہائی میں سوچا کرو میں کمبو نہیں ہوں۔ اللہ کی قسم تمہیں تو تمہارے شان کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ جب اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، اس تورات کے اندر نبی پاک کا نہیں اس امت کا شان بیان فرمایا، وہ تو نبیوں کا نبی ہے، وہ تو حسینوں میں آسن ہے، وہ تو جمیلوں میں اجمل ہے، کامل اور اکمل ہے۔ اللہ کی قسم جس کی گفتار بھی اعلیٰ، جس کا پسینہ بھی اعلیٰ، جس کا مدینہ بھی اعلیٰ، گفتار کیسی۔ زماد شاعر مکے کے اندر آئے اللہ غنی، اور آ کر مکے کے اندر بیٹھے، چیمہ گوئیاں آپس کے اندر ہو رہی ہیں، چار آدمی کھڑے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا بات ہے، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہمارا جوان معاذ اللہ پاگل ہو گیا، ہمارا جوان دیوانہ ہو گیا، ہمارے جوان پر جادو کا اثر ہو گیا، جنات کا اثر ہو گیا۔ زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں بھی سمجھدار آدمی ہوں، تمہارا جوان کہاں ہے کیا پتا میں اس کا اثر دور کر دوں۔ کسی نے کہا مکے میں حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے۔ حضرت زماد رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچ گئے، جا کے دیکھا امام الانبیاء مکے کا در یتیم ہے، حلیمہ کا دلارا، سیدہ آمنہ کی آنکھوں کا پیارا، عبداللہ کا نور زنر، عبد المطلب کا لخت جگر، حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت زماد جا کے وہاں بیٹھ گئے، رحمت والے نبی نے سلام پھیرا، جیسے زماد کی طرف منہ کیا، رحمت والے نبی کو دیکھ کے کہنے لگا بھتیجے پریشان نہ ہو، تیرا علاج کر کے اٹھوں گا۔ اللہ اکبر، واہ واہ، نبوت والی نگاہیں جب زماد کے چہرے پہ پڑی رنگ اڑ گیا۔ واک نما اس ان آنکھوں کا کمال کیا، ان آنکھوں کی اس نگاہ کا کمال کیا۔ کبھی بلال کے چہرے پہ پڑی، کبھی ابو بکر و عمر کے چہرے پہ پڑی، کبھی سمیہ کے چہرے پہ پڑی، کبھی زنیرہ کے چہرے پہ پڑی، کبھی لبینہ کے چہرے پہ پڑی، کبھی سعدیہ کے چہرے پہ پڑی۔ رب کعبہ کی قسم ہے نگاہ نبوت جب جماعت کے چہرے پہ پڑی، نظر نیچے کر لی، آپ نے فرمایا میرا جادو اتارے گا کہاں؟ آپ نے فرمایا ذرا میرے بول بھی سن لے۔ زماد کہنے لگے اچھا سناؤ۔ حضور فرمانے لگے الحمدللہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ من یضلل اللہ فلا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له۔ اللہ اکبر کہنے لگا واللہ ما سمعت هذا الکلام، رب کعبہ کی قسم مثل هذا الکلام، آج تک میں نے ایسا کلام کوئی نہیں سنا۔ ادع علیہ، پھر دوبارہ یہ کلمات کو۔ رحمت والے نبی نے جب کلمات کہے تو کہنے لگا بھتیجے کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ زماد کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ۔ ایسا اللہ نے نبی دیا ہمیں، کیسا پیارا نبی دیا۔ آخری وقت ہے، صحابہ کا سہارا لے کے بیٹھ گئے، ممبر پر جلوہ افروز۔ میرے یارو دنیا کے اندر کوئی ایسا محسن اور منصف دکھاؤ جو لوگوں کو کی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہو۔ ساری زندگی میں کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا ہو تو آج بدلہ لے لے، قیامت کے دن پکڑنا کرنا۔ کونے سے ایک صحابی اٹھا، اللہ کے نبی 3 درہم آپ کے ذمے ہیں۔ حضور کی آنکھیں چھلک پڑی، آپ نے فرمایا کب لیے تھے؟ اللہ کے نبی آپ کی خدمت میں فقیر آیا تھا، سائل آیا تھا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کہ اس نے روٹی کا سوال کیا، آپ نے فرمایا گھر میں نہیں ہے، کوئی ہے اس فقیر کے لیے دے۔ اللہ اکبر، تو میں کھڑا ہوا، میرے پاس تھے 3 درہم، اللہ کے نبی دے دیے۔ فرمایا کس وقت تقاضا کیا؟ میرے حجرے کا پردہ ہٹا کے دیکھ، میرے گھر کے چراغ میں تیل کوئی نہیں کہ چراغ روشن کر سکوں۔ پھر آپ نے قدموں میں دیکھا حضرت فضل بیٹھے تھے، فرمایا میرے بھائی فضل
اگر میں دنیا سے چلا جاؤں مجھے میرے قبر میں اتارنے سے پہلے میرا قرضہ اتار دینا تیرے ذمے ہے۔ پھر آپ نے اگلا اعلان فرمایا اور بتاؤ کسی کو ساتھ کوئی زیادتی کی ہو؟ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی چھڑی آپ کی تھی، جسم میرا تھا، آپ کی چھڑی لگی تھی، اگر بدلہ دینا چاہتے ہیں تو لے لیں، دے دیں۔ حضور نے فرمایا آ جا، چھڑی ہاتھ میں لی، فرمایا لے پکڑ لے اور میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب اللہ اکبر، آپ علیہ السلام 63 سال کی عمر ہے، بڑھاپے کے عالم میں، بیماری کے عالم میں، کپ کپاتے جسم سے اٹھے، چھڑی پکڑائی، سیدنا عمر آگے آئے، تلوار نیام سے نکال کے دی، اے عکاشہ یہ تلوار سے میرے ٹکڑے کر دے، میرے نبی کو تکلیف کوئی نہ دینا۔ حضرت ابوبکر آئے، حضرت بلال آئے، ہاتھ جوڑے، عکاشہ ہمارے جسم کو آگ کے انگاروں سے دہکا دے لیکن حضور کو تکلیف نہ دینا۔ کہنے لگا نہیں، مجھے تکلیف ان کے ہاتھوں سے ملی ہے، بدلہ بھی میں لوں گا۔ آپ نے میں لے لے، چھڑی دی، کہ کملی والے جب مجھے چھڑی لگی تھی تو میرے تن پر کرتا نہیں تھا، آپ نے کرتا پہن رکھا ہے۔ واہ اللہ اکبر، مجسمہ اخلاق ہے، اللہ اکبر۔ ایسا دنیا کے اندر عدل کرنے والے، کرتا اتار دیا، فرمایا لے اب چھڑی مار۔ عکاشہ نے چھڑی اٹھائی، مسجد نبوی میں چیخو پکار اور مسجد نبوی گونج اٹھی۔ عکاشہ نے چھڑی پھینکی اور حضور کے سینے سے لگ کر اپنا سینہ لگانا شروع کر دیا۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اس سے بہتر بہانہ کوئی نہیں تھا، اے یار میرے سینے سے لگنے کا اس سے بہتر بہانہ کوئی نہیں۔ اب سنو عکاشہ کی داستان، اللہ اکبر، فرمایا اس سے بہتر بہانہ کوئی نہیں۔ نبی کا یار عرض کرنے لگا کملی والے میں کیا بتاؤں، چند دن پہلے کی بات ہے، مدینے کی گلی سے میں گزر رہا تھا، تندور میں آگ جل رہی تھی، ایک جوان کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں رومال تھا، بار بار آگ کے اندر ڈال کے رومال باہر نکال لیتا اور اس رومال کو آگ کچھ نہ کہتی، آگ کی لپٹیں نہ پکڑتی۔ میرے دل میں خیال آیا اس رومال کو آگ کیوں نہیں لگتی؟ میں اس جوان کے قریب چلا گیا اور میں نے جا کے کہا جوان بتا تو صحیح اس رومال کو آگ کیوں نہیں چھوتی؟ جوان نے جملہ سنا، رونے لگ گیا اور کہنے لگا او لوگو اس رومال کو آگ کیسے چھوئے؟ کیونکہ اس رومال کو تو محمد کا پسینہ لگا ہوا ہے۔ میرے دل میں خیال آ گیا جس کو پسینہ لگے آگ نہیں چھوتی، جس سے سینہ لگ جائے اسے آگ کیسے چھوئے گی؟ اتنی شانوں والا اللہ نے نبی عطا فرمایا۔ آؤ ذرا میرے عزیزوں ذرا امت کا شان پڑھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دی گئی کھول کے بیٹھے، اس امت کا شان پڑھا، کوہ طور پہ چلے گئے، یا اللہ یہ کیا لکھ دیا؟ فرمایا ٹھیک لکھا، الہ العالمین اس کے اندر تو یہ لکھا کہ نبی آخر الزمان کی ایک امت ہے، اس امت کو اتنا بڑا مرتبہ دوں گا۔ اللہ کیا دیں گے؟ فرمایا الہ العالمین کی طرف سے اعلان ہوا اس امت کو میں مرتبہ دوں گا، اس کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے میں اس کی دعائیں قبول فرما لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ جواب ملا تلک امت احمد، یہ تیری نہیں، یہ محمد الرسول اللہ کی امت ہے۔ دوسرا شان اس امت کو عطا فرما دیا، فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھی رہے گی، سورج نکلنے کے بعد 2 نفل پڑھے گی، میں حج کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ موسیٰ نے پھر جھولی پھیلا دی، اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا تیری نہیں، مکی مدنی نبی کی امت ہے۔ تیسرا شان عطا فرما دیا، اس امت کو اعزاز دے دوں گا، اس کی نگاہوں میں کمال ایسا رکھ دوں گا، صبح اٹھے گی بوڑھے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرے گی، میں حج کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا تجھے نہیں، میں محمد الرسول اللہ کو دوں گا۔ اگلا اعزاز عطا فرمایا، فرمایا اس امت کو میں ایک رات ایسی دے دوں گا جو 1000 مہینے کے راتوں سے افضل ہوگی۔ پھر ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا اللہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا تجھے نہیں، میں اپنے سونے نبی کو دوں گا۔ پھر فرمایا میں ایک رات انہیں ایسی دے دوں گا یہ اپنے گناہوں کے سمندر لے کے آئیں گے، میں اپنی رحمت کا قلم پھیر کے سارے ختم کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رونے لگے، کہنے لگے اللہ یہ امت نہیں دیتا تو مجھے اس امت میں پیدا ہی کر دے۔ اللہ کی قسم اس امت میں پیدا ہونے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جیسے دعا
مانگے اس امت کا کیا کمال ہوگا۔ مولانا عبد المجید صابری صاحب کی عمر 70 سے اوپر ہو گئی ہوگی، اللہ کی قسم منہ میں دانت کوئی نہیں، سفید رنگ کی داڑھی ہے۔ میں اس جوان کی بات نہیں کرتا، اس امت کے جوان کی بات نہیں کرتا، اور میں 60 سال کے بوڑھا کا تمہیں قصہ سناؤ، اور میں تمہیں 70 سال کے بوڑھے کا بتلاؤ، اور میں تمہیں 80 سال کے بوڑھے کا بتلاؤ، اور میں تمہیں 90 سال کے بوڑھے کا بتلاؤ، جسے دنیا سمجھتی کوئی نہیں۔ 60 سال کا بابا ہو جاتا ہے، دنیا والے کہتے ہیں بیکار ہو گیا۔ وَإِذَا بَلَغَ 60 سَنَةً، فرمایا جب یہ 60 سال کا ہو جاتا ہے، اللہ آسمانوں سے اعلان کرتا ہے، فرشتوں حَاسَبْتُهُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس 60 سال کے بوڑھے کا حساب آسان کر دو۔ اللہ اکبر، حببت الیہ انابا، اس کے دل کے اندر توبہ کا شوق ڈال دو۔ یہ 60 سال کا بوڑھا، 60 سال کا بوڑھا کب کپاتے ہاتھ اٹھائے گا، اس کے ہاتھوں کو خالی بھیج دوں گا، میری رحمت کو حیا آ جائے گا۔ پھر اگلا اعلان ہوگا وَإِذَا بَلَغَ 70 سَنَةً، فرمایا جب یہ 70 سال کا بوڑھا ہو جائے گا، میں عرش عظیم سے اعلان کروں گا، اللہ اکبر، احبہ اللہ اہل السماء، فرشتوں اعلان کر دو اس 70 سال کے بوڑھے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ 80 سَنَةً، جب یہ 80 سال کا بوڑھا ہو جائے گا، پھر میں فرشتوں میں اعلان کروں گا کتبت حسناتہ القیت سیئات، 80 سال کے بوڑھے کے گناہ نہ لکھنا، اب نیکیاں ہی لکھنی شروع کر دو، اگر اس سے غلطی بھی ہو جائے تو نیکی بنا کے لکھ دینا۔ وَإِذَا بَلَغَ 90 سَنَةً، جب یہ 90 سال کا ہو جائے گا، دوتے پوترے بھی اس سے دور بھاگنے لگیں گے، پوتا کہے گا ابا تیرے منہ سے میدے کی ہوا آ رہی ہے، گھر کی نو کہے گی ابا جان تیری جوتیوں سے کلو کلو گند گھر کے اندر آ رہا ہے، بیٹا کہے گا ابا جان ایک جگہ چرپائی پہ بیٹھ جایا کر، سارا دن گھر میں پھرتا رہتا ہے، گھر والے بھی جس سے تنگ پڑ جائیں گے، پیٹ میں دانت کوئی نہیں، منہ کے اندر دانت کوئی نہیں، پیٹ میں آت کوئی نہیں، یقین جانو بغیر لاٹھی کے چلے گا نہیں، بغیر چشمے کے دیکھے گا نہیں، بغیر لپی کے کان میں سنے گا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا بَلَغَ 90 سَنَةً، اور 90 سال کے بوڑھے تجھے دنیا منہ نہیں لگا رہی لیکن میری رحمت تجھے منہ لگا رہی ہے، اللہ اعلان فرمائیں گے غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، اور 90 سال کے بوڑھے ایش کر میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ کی قسم اس 90 سال کے بوڑھے کو کوئی منہ نہیں لگاتا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ کے عرش سے آواز لگے گی اور 90 سال کے بوڑھے اشف فی اہلی، آج قیامت کا دن ہے، میدان معاشر میں جس جس کے سر پہ ہاتھ رکھتا جائے گا تیری سفارش پر آج میں اسے بھی معاف فرما دوں گا۔ کمال دیکھ، موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں یا اللہ امت مجھے دے دے، اور تمہیں پتہ ہے 90 سال کی عمر آدمی بیکار، رات کو چل نہیں سکتا، رش میں چل نہیں سکتا، اللہ کے ہاں کتنا مقام ہے۔ آج میری بچیاں عید کے دن بیوٹی پارلر سے بالوں کے ڈیزائن بناتی ہیں، دادا سر پہ ہاتھ نہ پھیریو بال خراب ہو جائیں گے، اللہ اس کے ہاتھ کی برکت بتلا رہا ہے، اور 90 سال کے بوڑھے قیامت کے دن جس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا مجھے میری کبریائی کی قسم اسے بھی معاف فرما دوں گا۔ اس کی رحمت دیکھ اور اپنے کرتوت دیکھ، اس امت کو احساس ملا۔ اگلا احساس ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جب وضو کرنے لگے تو بسم اللہ پڑھ کے وضو کیا کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئے اور کہنے لگے کملی والے آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن یہ بسم اللہ پڑھ کے وضو کیوں کرو؟ فرمایا ابو ہریرہ جس وضو کی ابتدا بسم اللہ سے ہو جایا کرتی ہے، فرمایا بسم اللہ پڑھ کے وضو کرے گا جب تک تیرا وضو برقرار رہے گا تیرے نامہ اعمال میں بسم اللہ کی برکت سے نیکیاں لکھی جاتی رہے گی۔
اخلاق دیے تو اخلاق بھی اعلیٰ، کردار دیا تو میرے عزیزوں کردار بھی اعلیٰ عطا فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ بد نصیبی کوئی نہیں، قیامت کے دن کی بد نصیبی سے پناہ مانگو میرے عزیزوں۔ جب منہ کوئی لگانے والا نہ ہوگا اس دن کی بد نصیبی سے پناہ مانگو۔ جب میرے عزیزوں کوئی ہاتھ پکڑانے والا نہ ہوگا اس دن کی بد نصیبی سے پناہ مانگو۔ جب ایک گردن جہنم سے نکلے گی اور زبان باہر نکالے گی، جیسے پرندے دانہ اٹھا کے لے جاتے ہیں جہنمی کو، ویسے زبان پر چپکا کے جہنم میں لے جائے گی۔ اس وقت کی بد نصیبی سے بچو۔ آج سفید جوڑا پہن لیتے ہو اور اپنے عیبوں کو چھپا کے بیٹھ جاتے ہو، قیامت کے دن سفید جوڑے تمہارے عیبوں کو نہیں چھپائیں گے، تمہاری امیری تمہارے عیبوں کو نہیں چھپائے گی، تمہارا مال تمہارے عہدے تمہارے عیبوں کو نہیں چھپائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم اس کی ستاری قیامت کے دن کام آئے گی۔ آج کسی کی بیٹی کو ذلیل کرو گے، کسی پر بہتان لگاؤ گے تو قیامت کے دن اللہ سے کیسے بچ سکتے ہو؟ اللہ کی عدالت سے کیسے بچ سکتے ہو؟ آج کسی کو گناہ کرتے دیکھ کے پردہ ڈال، کل قیامت کے دن تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا جائے گا۔ آج کسی کو معاف کرنا سیکھ لے، کل قیامت کے دن تجھے معاف کر دیا جائے گا۔ آج کسی پر رحم کرنا سیکھ، کل قیامت کے دن تیرے پہ رحم کر دیا جائے گا۔ یقین جانو میرے عزیزوں، جب میں جام پور میں داخل ہوا میرے قبرستان کے ارد گرد دیکھا سائیکل موٹر سائیکل کاروں میں پیدل لوگ قبرستان جا رہے ہیں۔ میرے دل نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کسی نے کہا ابا سے ملنے جا رہا ہے، کسی نے کہا اماں سے ملنے جا رہا ہے، کسی نے کہا بہن بھائی سے ملنے جا رہا ہے۔ یقین جانو ہر قبر پر پانی چھڑکا ہوا اور ہر قبر پر پھولوں کی پتیاں، لیکن ایک قبر ہے جس پر کسی نے پانی کا چھینٹا نہیں ڈالا۔ میرے دل نے کہا یہ قبر کس کی ہے؟ مجھے قبر سے آواز آئی میرا وارث کوئی نہیں جو میری قبر پہ پانی ڈالے۔ آج کی رات اس قبر پہ جا کے ہاتھ اٹھا دے جس کا وارث کوئی نہیں۔ یقین جانو پھولوں کی پتیوں والی قبریں تمہیں نظر آئیں گی، ان قبروں کے اندر ایک قبر ایسی بھی ہوگی جس کی مٹی خشک ہوگی، وہاں جا کے قل اللہ پڑھ دے، آج اللہ کی مخلوق پر رحم کر دے، قیامت کے دن تیرے پہ رحم کر دیا جائے گا۔ جام پور کے اندر کوئی مر جاتا ہے، امیر آدمی مر جاتا ہے، رکشوں پہ سپیکر لگا کے اعلان ہوتا ہے، مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے، مولوی بھی دوڑے دوڑے جاتے ہیں، کونسلر بھی دوڑے جاتے ہیں۔ یقین جانو تیرے میرے جیسے پانچویں صف میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں ٹھہرو جی ابھی لوگ آ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ میں بھی بتاؤں کہ میں بھی جنازے میں آیا ہوں، ٹھہرو جی لوگ آ رہے ہیں۔ ان جنازوں میں جایا کر جن کا کندھا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، ان جنازوں میں جایا کر جن کے چار آدمی جنازے کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، آنکھیں اسی کی بھی ہیں، ہاتھ اس کو بھی اللہ نے دیے، پیر اس کو بھی اللہ نے دیے۔ میں نے پوچھا اس جنازے میں چار آدمی کیوں؟ آواز دی اس جنازے کا وارث کوئی نہیں، اس جنازے مرنے والے کے بعد کوئی ختم کرانے والا نہیں، کوئی چاولوں کی دیگ اتروانے والا نہیں۔ آج میرے عزیزوں تمہارے گھروں میں حلوے بنے، تمہارے گلوں میں نان چنے بنے، تمہارے گھروں کے اندر عرفے کا آج کھانا بنا۔ اللہ کی قسم کچھ ایسے گھر بھی ہیں جہاں دال روٹی کا انتظام کوئی نہیں، آج کی رات ان گھروں کی روٹی کا انتظام کر دے، عرش عظیم سے تیرے لیے تیری نسلوں کی روٹی کا انتظام کر دیا جائے گا۔ پچھلے دنوں میں ایک بات پڑھ رہا تھا، قبرستان کے اندر ایک 10 سال کا بچہ بیٹھا، گلے کے اندر بستہ ڈالا، سکول کی وردی پہنی ہوئی اور قبر پر بار بار ہاتھ مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا ابا اٹھ ابا اٹھ۔ استاد جی نے کہا ہے کل یہ ابا کو لے کے آنا یا فیس لے کے آنا۔ اب بتا میں ابا کہاں سے لاؤں، فیس کہاں سے لاؤں؟ ساتھ والی قبر پر ایک بندہ بیٹھا موبائل پہ بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں نے باپ کے قبر کے لیے پھولوں کی چادر کا آرڈر دیا تھا ابھی تک آئی کوئی نہیں۔ وہ قبر پہ ہاتھ مار کے کہہ رہا تھا نہ ابا ہے نہ فیس ہے، ابا میرے ساتھ چل میں گھر نہیں جاؤں گا۔ یقین جانو ساتھ والی قبر پر بیٹھے والے نے سنا اور اس نے فون پر کہہ دیا پھولوں کی چادر نہیں چاہیے، پھول تو میرے پاس بیٹھا ہے۔ اس نے جیب سے پھولوں کی چادر کے پیسے نکال دیے اور نکال کے اس یتیم کے ہاتھ میں دے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا۔ انہوں نے کہا بیٹے ابا نہیں آئے گا، ابا نے فیس بھجوا دی ہے،
ہے جا جا کے اپنی فیس کا انتظام کر. جام پور میں پتہ نہیں کتنے ایسے گھر ہوں گے جن کی ماؤں نے اسکول چھڑوا دیے, جن کی ماؤں نے قرآن کی تعلیم چھڑوا دی اور کہہ دیا بیٹے گزارا نہیں ہوتا, تیری تعلیم ایک طرف ہے لیکن بہنوں کی عزت کا مسئلہ ہے. اللہ کی قسم اس 10 سال کے بچے سے پوچھ ابا کہاں ہے جس نے موٹر سائیکل کے تیل میں اپنے ہاتھ کالے کر رکھے ہیں. اس 12 سال کے بچے سے پوچھ تیرا 12 سال کا اے سی کی ہوا سے نہیں نکلتا. اللہ کی قسم یہ سارا دن ٹریکٹر ٹرالی کی دکان پر مالک کی جھڑکیاں کھا رہا ہے, کبھی چائے لا رہا ہے, کبھی روڈ پہ جھاڑو دے کے پانی چھڑک رہا ہے. اس کے سر پہ ہاتھ رکھ, اے بیٹے تجھے یہاں تک کون سی نوبت لے کے آئی؟ وہ کہے گا بابو جو وردیاں پہن کے جا رہے ہیں ان کا ابا گھر میں موجود ہے, میرا ابا قبر میں موجود ہے, میں اس لیے یہاں کام کر رہا ہوں. یقین جانو میرے بابو کبھی ان کے لیے تو التزام کر کے دیکھ. رب کعبہ کی قسم ہے اپنوں کو تو فروٹ روزانہ کھلاتے ہو, کسی یتیم کی جھولی میں فروٹ ڈال کے دیکھ, اللہ جنت کے میووں کا تیرے لیے التزام کر دے گا. ہمارے حق مزاج بن گیا. آج جتنا ہوتا ہے اللہ کے آگے رو لو. ہمارے یہاں مزاج بن گیا, کسی کی 10 روپے کی بھی ولی صاحب مدد کرے نا دعا کرنا جی دعا کرنا. یہ مر گئے دعا کے چکر کے اندر, بیڑا غرق کر لیا. انبیاء کے بعد سن لو, علماء مجمع بیٹھا علماء کا, انبیاء علیہ السلام کے بعد جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ ماں باپ کی دعائیں. لیتا ہی کوئی نہیں ان سے دعائیں. ماں باپ سے دعا لینے کا وہ لوگوں کا مزاج ہی ختم ہو گیا. جس کے کپڑے اترے دیکھے پیچھے لگ گئے, نمبر بھی دو اور دعائیں دو. لعنت ایسی زندگی کے اوپر. گھر میں ترس رہے ہیں, اللہ فرما رہے ہیں تیرا بوڑھا باپ سفید بالوں والا جس کی وجہ سے میں پورے کنبے کو پال رہا ہوں, اس سے کوئی دعائیں نہیں لے رہا, مانگتا کوئی نہیں اس سے دعائیں, اسے دعاؤں کا کہتا کوئی نہیں. 10 روپے کی زکات دینی ہو دعا کرنا جی. عبد المجید صابری صاحب 200 روپے زکات کے آپ کے حصے میں دعا فرمانا. بچوں سے کہنا دعا کیوں کہو, بچوں سے دعا کرواؤ. ٹھیک ہے دعا ایک سنت عمل ہے, الدعاء مخ العبادہ, مغز عبادت کا. میں کیوں کرواؤں, کیوں کرواؤں؟ نہ امید کو امید کی کرن دکھا دے.